السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ المناک سانحات سے بھری پوری ہے۔ 16 دسمبر کا دن جب بھی آتا ہے تو یہ ایک طرف تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، دوسری طرف بہادری اور ہمت کی داستان رقم کرتا ہے۔ ایک طرف ماؤں کی گود اجڑ جانے کا غم تو دوسری طرف شہدائے APS کی قربانی ہمیں دست دیتی ہے یکجان ہونے کی، ہمیں دست دیتی ہے ان کی قربانی کے پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ملک پاکستان پر جب بھی قربانی کی بات آئے گی تو پاکستان کا ہر بوڑھا جوان یہاں تک کہ چھوٹا بچہ بھی جذبہ شہادت سے لبریز ہے۔ 16 دسمبر 2014 کا دن جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر ایک حملہ کیا اور اس حملے میں 150 افراد اساتذہ اور بچوں سمیت شہید ہوئے، یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نہ صرف انہوں نے بچوں کا خون بہایا بلکہ سفاکیت کی انتہا کر دی۔ دہشت گردوں نے اس حملے میں اساتذہ اور بچوں کو نشانہ بنایا، ایک سافٹ کارنر جو پاکستان کا ایک سافٹ امیج تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج کے جوانوں نے کارروائی کر کے دشمنوں کو واصل جہنم تو کر دیا، لیکن وہ بچے جو اس دنیا سے چلے گئے واپس نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کے لواحقین کا غم دکھ درد کم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، دشمنان پاکستان نے اس وقت آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کیا تھا، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جب ملک اندرونی خلفشار کا شکار تھا، سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھیں، دھرنوں کی سیاست جاری تھی، ریلیوں کی سیاست جاری تھی، اس وقت پہیہ جام کی سیاست جاری تھی۔ آج بھی ملک پاکستان کو ان اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے اس چیز کے اوپر۔ خدا نخواستہ دشمن تو اس طاق میں بیٹھا ہے کہ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کیا جائے۔ ہمیں جو اس وقت ملک کے ارباب اختیار ہیں ان کو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے ہمیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، وہ تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر ایک ہونا پڑے گا۔ ارباب اختیار کو اس چیز پر سوچنا پڑے گا کہ ملک میں جو اس وقت خلفشار موجود ہے اس کو کس طریقے سے نپٹا جائے۔ یہ ریاست کے ہیڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کی معاشی استحکام اور اس کی جو اندرونی مسئلے ہیں اس کا مل کر بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے بیانات دیے جائیں جس سے خلفشار کا جو شکار ہے، جو خلفشار بڑھ رہا ہے، وہ مزید بڑھتا چلا جائے۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور آج کا دن ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، اور اس چیز کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ ہم ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے پاکستان کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ نہ صرف ہماری افواج پر ہے بلکہ یہ ہم اندرونی اندر جو موجود لوگ ہیں ان پر بھی پاکستان کی حفاظت کا ذمہ اتنا ہی ہے جتنا سرحدوں پر کھڑے ہمارے محافظ ہیں۔ تو اس چیز کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، بات کریں گے پیٹرولیم سیکٹر سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے جس کا نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ نے جاری کر دیا ہے۔ 16 دسمبر سے پیٹرول کی جو مصنوعات ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے فی لیٹر اضافہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی جو قیمت ہے اس میں بھی 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 دسمبر کو ہم نے کل بھی بات کی تھی، 1 دسمبر کو 1 روپے 50 پیسے کم کیے گئے تھے، لیکن آج جو ہے آج سے 3 روپے جو پیٹرول ہے وہ 3 روپے فی لیٹر مہنگا ملنا شروع ہو چکا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی جو اس وقت نئی قیمت ہے وہ 103 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے اس میں 108 روپے 44 پیسے، مٹی کے تیل کی جو قیمت ہے اس کو وہ نئی قیمت جو ہے 70 روپے 29 پیسے، اور لائٹ ڈیزل آئل کی جو قیمت ہے وہ 67 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔
ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. سیمنٹ سیکٹر سے مسابقتی کمیشن کی رپورٹ شائع کی گئی، پبلش ہوئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ سیمنٹ فیکٹریوں نے ملی بھگت سے 40 ارب سے زائد اضافی منافع کمایا ہے. سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فیکٹری مالکان نے ملی بھگت سے 40 ارب روپے سے زائد کا اضافی منافع کمایا ہے. سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے مطابق کارٹلائزیشن کا ایک ایلیمنٹ سامنے آیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کارٹلائزیشن سے سیمنٹ مینوفیکچررز کے جو منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر نے شمالی ریجن میں کارٹلائزیشن کر کے 40 ارب روپے سے زائد کا منافع کمایا ہے. رپورٹ کے مطابق آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے رابطوں کے لیے واٹس ایپ گروپ بنا رکھا تھا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی عوام تک جو سیمنٹ کے جو صارفین تھے ان تک نہیں پہنچایا گیا. حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی تھی، لیکن سیمنٹ فیکٹریوں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا ہے. مسابقتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل سے ستمبر کی سیمنٹ کی جو قیمتیں ہیں اس میں 8.3% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ مینوفیکچرنگ کی ملی بھگت سے فی بوری کی قیمت 50 روپے تک بڑھا دی گئی تھی. ناظرین ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نومبر کی اعداد و شمار انہوں نے شائع کیے. نومبر کے اعداد و شمار کے مطابق 1956 نئی کمپنیاں ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہوئیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. نومبر میں 99 کمپنیاں آن لائن رجسٹرڈ ہوئیں، جبکہ 30% کمپنیوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ ایک ہی دن میں مکمل کی گئی. نومبر میں رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیوں میں 71% پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اور 26% سنگل ممبر، جبکہ باقی 3% جو کمپنیز ہیں وہ پبلک ان لسٹڈ کمپنیز، غیر منافع بخش ایسوسی ایشن، ٹریڈ آرگنائزیشنز، غیر ملکی کمپنیاں اور لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ شامل ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق اس مدت میں سب سے زیادہ کمپنیاں تجارت کے شعبے میں رجسٹرڈ ہوئیں، جن کی تعداد 319 ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 230، تعمیرات میں 209، سروسز میں 198، ریئل اسٹیٹ میں 139، کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ اینڈ فوڈ اینڈ بیوریجز میں 74، ای کامرس میں 73، انجینئرنگ سیکٹر میں 60، سیاحت میں 51 کمپنیز، ایجوکیشن میں 48 کمپنیز، اور دوا ساز جو کمپنی ہے اس میں 47، مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں 43، ٹیکسٹائل میں 40، ٹرانسپورٹ میں 35، کیمیکل میں 33، ہیلتھ اینڈ کیئر میں 31، آٹو اینڈ الائیڈ میں 27، فیول اینڈ انرجی سیکٹر اور کانکنی میں 23، کندہ کشی میں 22، کاسمیٹکس اینڈ ٹائلر ٹیز میں 21، کمیونیکیشن میں 17، براڈ کاسٹنگ اینڈ ٹیلی کاسٹنگ میں 16، بجلی کی پیداوار میں 14، کیبل اینڈ الیکٹرک گڈز، سٹیل اینڈ الائیڈ میں 12، جبکہ بقیہ 65 کمپنیاں دیگر شعبوں میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. علاوہ ازیں 34 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہوئی ہے. یہ ایک خوش آئند خبر ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے. ان کمپنیوں میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے جن کا تعلق جو ہے وہ آسٹریلیا، جرمنی، چین، ایران، اٹلی، قزاقستان، جنوبی کوریا، لبنان، موزمبیق، نیدرلینڈ، روس، اسپین، سوئٹزرلینڈ، شام، ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ اس وقت سر فہرست ہیں. سب سے زیادہ کمپنیاں اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہوئی جن کی تعداد 628 ہے. اس کے بعد بالترتیب لاہور میں 625، کراچی میں 349 کمپنیز رجسٹرڈ ہوئیں. ایس سی سی پی کی جو اعلانیہ ہے اس کے مطابق کمپنی رجسٹریشن آفیسز جو ہے پشاور، ملتان، فیصل آباد، گلگت بلتستان، کوئٹہ اور سکھر میں بالترتیب 127، 109، 64، 27، 22 اور 5 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں. ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اب بات کرتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر. KSE100 انڈیکس پر بات کرتے ہیں. KSE100 انڈیکس نے آج 109 پوائنٹس گین کیے ہیں اور یہ بند ہوا ہے 43,360 پوائنٹس پر. 43,556 کا اس نے ہائی لیول دیکھا اور 43,183 کا اسے لو لیول دیکھا ہے. مجموعی طور پر 387 کمپنیز نے آج مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. 156 کمپنیز ایڈوانس پر، 210 کمپنیز ڈکلائن پر اور 21 کمپنیز ان چینج رہی. والیومز آج بہت زیادہ شرنک ہوئے. کل تقریباً 70 کروڑ تک والیومز گئے تھے. آج 43 کروڑ 30 لاکھ کا والیوم جنریٹ ہوا. آلدو جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ پوائنٹس اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا والیوم امپورٹنٹ ہے. والیوم دیکھیے آج شرنک ہوا ہے، کتنا نیچے آیا ہے اور پوائنٹس جو ہیں وہ آج گین کیے ہیں مارکیٹ نے. تو انویسٹرز کا آج کچھ نظر آیا ہے کانفیڈنس، یا کچھ انویسٹرز نے اپنی جو جیسے وہ پرچیزنگ کر رہے تھے آج وہ سیلنگ کی طرف زیادہ گئے ہیں. تو اوورآل اگر مارکیٹ کی بات کریں گے، آخر میں ہم بات کریں گے تو مارکیٹ کا ایک شاندار ایک کام رہا ہے ابھی تک. 21 ارب 38 کروڑ کے قریب آج مارکیٹ کی کل ویلیو رہی. ٹوٹل مالیت جو ہے وہ اس کی یہ رہی. اور KSE100 انڈیکس کی بات کریں تو 58% شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا 25 کروڑ 24 لاکھ شیئرز کے ساتھ، اور 61% اس کی جو کل مالیت رہی 13 ارب 6 لاکھ روپے کے قریب. ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر پچھلے ایک ماہ سے تقریباً ایک زبردست ریلی بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے. 6 کروڑ 37 لاکھ شیئر کے ساتھ آج مارکیٹ کو کنٹریبیوٹ کیا. 12 کمپنیز نے آج مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. 7 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 5 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی. ریفائنری سیکٹر دوسرے نمبر پر رہا. ریفائنری کی آج بہت زبردست اس نے بھی کام کیا 5 کروڑ 60 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 4 کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں کاروبار میں حصہ لیا. 1 کمپنی اس کی ایڈوانس پر گئی اور 3 کمپنیز اس کی ڈکلائن کی طرف گئی ہیں. کمرشل بینکس نے آج جگہ بنائی تیسرے نمبر پر. کمرشل بینکس کی جیسے ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں، جب آپ انویسٹ کرتے ہیں بلو چپ آئٹمز میں تو کمرشل بینکس کا بھی ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. کمرشل بینکس نے زبردست پرفارم کیا 3 کروڑ 92 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 20 بینکس اس کے اندر آج پارٹیسپیٹ کیے. 6 بینکس اس کے ایڈوانس پر گئے اور 14 بینکس آج اس کی ڈکلائن کی طرف آئے ہیں. مارکیٹ لیڈرز کی اگر بات کریں، ٹاپ 3 آئٹمز کی بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر سے TRG پاکستان پچھلے 2-3 ہفتے سے زبردست ایک ریلی بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور مارکیٹ کے اندر بہترین پرفارم کر رہا ہے. آج مارکیٹ میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا 2 کروڑ 91 لاکھ شیئرز کے ساتھ. یہ تقریباً 33% آف دا ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر بنتا ہے. 73 روپے 60 پیسے سے اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 74 روپے 50 پیسے اس کا ہائی رہا اور 70 روپے 05 پیسے اس کا لو رہا. آج اس کی شیئر پرائس میں 40 پیسے کا اضافہ ہوا اور یہ بند ہوا ہے 73 روپے 95 پیسے پر. کل کے مقابلے میں 0.54% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. PRL ریفائنری سیکٹر سے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ 2 کروڑ 82 لاکھ شیئرز کے ساتھ رہا دوسرے نمبر پر. 21 روپے 50 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 21 روپے 68 پیسے کا اس نے ہائی دیکھا. 20 روپے 60 پیسے کا اس نے لو دیکھا. 29 پیسے آج اس کی جو شیئر پرائس ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے. 21 روپے پر یہ مارکیٹ میں بند ہوا ہے. 1.36% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی. ہیسکول ایکسپلوریشن جو ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے اس سے ہیسکول رہا تیسرے نمبر پر 2 کروڑ 28 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 15 روپے 70 پیسے پر مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 15 روپے 75 پیسے اس کا ہائی رہا. 15 روپے 09 پیسے اس کا لو رہا. اس کی بھی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی 54 پیسے کی. 15 روپے 14 پیسے پر بند ہوا. 3.44% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی. ناظرین بات کریں اگر گینرز اور لوزرز کی ود ریسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈیکریز تو کولگیٹ پاکستان نے آج 50 روپے گین کیے 2897 روپے پر بند ہوا. گیٹرون انڈسٹریز جو ہے وہ اس میں 43 روپے 23 پیسے اس نے آج گین کیے ہیں 619 روپے 74 پیسے پر بند ہوا. میچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ رہا تیسرے نمبر پر 28 روپے 41 پیسے اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 407 روپے 34 پیسے پر آج یہ بند ہوا ہے. لوزرز کی اگر بات کریں تو سفائر فیبرکس لمیٹڈ 55 روپے سے لوز کیے 940 روپے پر بند ہوا. اسمائل انڈسٹریز 23 روپے 99 پیسے سے لوز کیے 381 روپے 01 پیسے پر بند ہوا. وا نوبل کیمیکلز لمیٹڈ 16 روپے 80 پیسے اس نے لوز کیے ہیں 258 روپے 80 پیسے پر. یہ مارکیٹ میں آج اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے.
ایشین سٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو ایشین سٹاک مارکیٹ میں آج ایک عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی. 50 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. آسٹریلیا کی مارکیٹ میں, چائنا کی مارکیٹ میں استحکام, نہ کوئی کمی ہوئی, نہ ہی کوئی اس میں اضافہ ہوا, نہ ہی کسی پوائنٹس کی کمی کوئی ریکارڈ کی گئی. 227 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہینگ سینگ جو ہانگ کانگ کی مارکیٹ ہے وہاں پر, اور 403 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا انڈیا کی مارکیٹ میں. جاپان کی مارکیٹ میں 69 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا, اور تائیوان کی مارکیٹ میں 235 پوائنٹس کا. مجموعی طور پر ایشین مارکیٹ بھی سٹیبل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فورن انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی. تو نیٹ جو ہے فی پی ہماری بنتی ہے سیلنگ کے ساتھ 33 کروڑ 54 لاکھ روپے کی. فار انڈیویجل کے اکاؤنٹس کی اگر بات کریں تو 18,56,000 روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے ہمیں. فارن کارپوریٹس کے اکاؤنٹس میں 21 کروڑ 49 لاکھ روپے کی سیلنگ نظر آئی, اور اوورسیز کے اکاؤنٹس میں 12 کروڑ 23 لاکھ روپے کی ہمیں یہاں پر سیلنگ نظر آئی ہے. لوکل انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں تو انڈیویجلز کے اکاؤنٹس میں زبردست سیلنگ نظر آئی ہے. یہی وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آج مارکیٹ کے اندر جو شیئرز کا ایلیمنٹ ہے وہ شرنک ہوتا دکھائی دیا. 35 کروڑ 15 لاکھ روپے کی یہاں پر آج سیلنگ ہوئی ہے. بہت سارے انڈیویجلز نے اپنا مال بیچا ہے یہاں پر. اور اسی طرح کمپنیز کا اکاؤنٹ اگر دیکھیں تو 20 کروڑ 43 لاکھ روپے کی ہمیں یہاں پر سیلنگ نظر آتی ہے. تو مجموعی طور پر دونوں کا اگر لگائیں تو تقریباً 55 کروڑ روپے کی یہاں 56 کروڑ روپے کی تقریباً یہاں پر ہمیں سیلنگ نظر آتی ہے انڈیویجلز اور کمپنیز کے اکاؤنٹس میں. تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پروفٹ ٹیکنگ لوگوں نے کی ہے, سیلنگ کا ایلیمنٹ نظر آیا ہے. تو یہ کوئی اتنا مطلب پینک ہونے کی سچویشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے. بہرحال اگر ایک جگہ اگر پرچیزنگ ہو رہی ہے تو یقیناً باقی جگہوں پر آپ کو سیلنگ ہو رہی ہے تو باقی جگہوں پر آپ کو پرچیزنگ نظر آئے گی. جیسے کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بینکس کا جو یہ کمپنیز کے اکاؤنٹس کی ہم نے بات کی, بینکس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے اگین 51 کروڑ روپے کی. دیکھیے ایک طرف سیلنگ چل رہی ہے تو دوسری طرف پرچیزنگ آ گئی اسی لیول کی. دین نان بینکنگ جو فائنینشیل کمپنیز ہیں وہاں پر 41,41,000 روپے کی سیلنگ نظر آئی ہے, اور میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں پرچیزنگ نظر آ رہی ہے 1 کروڑ 57 لاکھ روپے کی. 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کی ہمیں پرچیزنگ نظر آتی ہے. ادر آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس میں بروکرز پروپرائٹری جو اکاؤنٹ ہے وہاں پر ہمیں پرچیزنگ نظر آ رہی ہے 5 کروڑ 7 لاکھ روپے کی. 30 کروڑ 47 لاکھ روپے کی ہمیں پرچیزنگ نظر آ رہی ہے انشورنس کے اکاؤنٹس میں. تو اوورآل مجموعی طور پر اگر صورتحال دیکھی جائے تو مارکیٹ اپنے زبردست ٹرینڈ کے اوپر چل رہی ہے. مارکیٹ کا جو ایک ریلی ہے وہ بہترین چل رہی ہے, مارکیٹ کے اندر اچھا کام ہو رہا ہے. سم وے اراؤنڈ جو ایک سائیڈ وے رینج جو تھی جو پچھلے ہفتے تھی منڈے کی مارکیٹ نے زبردست پرفارم کیا تھا, آج وہ ایک سائیڈ وے رینج دوبارہ سے نظر آئی ہے, سائیڈ وے موڈ نظر آیا ہے مارکیٹ کا. اس میں اتنا پینک ہونے والی بات نہیں ہے, مارکیٹ زبردست پرفارم کر رہی ہے. والیومز بھی ٹھیک ہیں, اور پوائنٹس کی جہاں تک بات کی جائے تو 42,000 اگر یہ اسے 43,000 کا جو لیول ہے اگر یہ اسے نیچے بھی جاتی ہے 42,900 42,800 پر بھی جاتی ہے تو مارکیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی اس وقت ایک نیگیٹو ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کوئی پینک ہو, یا یہ اگر 42,500 تک نیچے بھی جاتی ہے تو کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے. انویسٹرز اپنا بھرپور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, سیلنگ اور پرچیزنگ دونوں طرف جاری ہے, اور کامیاب بھی وہی شخص ہوتا ہے جو دونوں طرف کھیلنا جانتا ہو, سیلنگ اور بائنگ کی طرف کھیلنا جانتا ہو. خاص کر کے آج کے حوالے سے اگر بات کریں تو انٹرا ڈے کے حوالے سے جو لوگ انٹرا ڈے کے اوپر انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی الارمنگ سچویشن رہی کہ ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہوئی نظر آئی. تو مارکیٹ کے اندر جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہاں پر کریں, ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کن سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کریں, تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں ان سیکٹرز کو. ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر ہے زبردست پرفارم کر رہا ہے, دین ریفائنری سیکٹر بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے, پیٹرولیم جو ایکسپلوریشن سیکٹر ہے وہ بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, ڈسٹریبیوشن سیکٹر بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اسی طرح فارماسیوٹیکل سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے, کمرشل بینکس اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں, اسٹیل نے آج بہت اچھا پرفارم کیا. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو پیپر اینڈ بورڈ
کا جو سیکٹر ہے اس نے بھی آج زبردست پرفارم کیا ہے. سو تقریباً مارکیٹ کے اندر کام بہت زبردست ہو رہا ہے, تمام سیکٹرز کے اندر کام ہو رہا ہے, اسٹیل کے اندر کام ہو رہا ہے اور سیمنٹ سیکٹر کے اندر بہت زبردست کام ہو رہا ہے. تو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے اسکرپٹس جو ہے وہ خود تلاش کرنے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 25 to 50 رینج کے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ اس سے کم ایک اور ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ جیسے رپورٹ تیار ہو جائے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. ان کی ویکسینیشن جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, امریکہ میں بھی ہو چکا ہے, اور سعودی عرب میں بھی اس کی ویکسین کی جو پہنچا دی گئی ہے وہاں پہ بھی ویکسینیشن کا آغاز ہو جائے گا. تو آنے والے دنوں میں حالات اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور خاص کر کے کچھ ریزلٹس اناؤنس ہونے والے ہیں. جیسے وہ اناؤنس ہوں گے تو اس کی بھی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے. رول اوور کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے دسمبر کا, یہ اگلے 2 ہفتے اور پھر جنوری اور فروری تک یہ صورتحال رول اوور والی رہے گی. تو اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کا ایک نادر موقع ہے, آپ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو اگلے آنے والے 2-3 جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس چیز کے اوپر ضرور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے, بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھنا ہے, اور ان اسکرپٹس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں جو اسکرپٹس اچھے ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. آپ جیسے ہم ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, کمپنیز کے ہائیز اینڈ لوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, وہ کمپنی جو پے آؤٹ اچھا دیتی ہیں ان کمپنیز میں آپ انویسٹمنٹ کریں. تو اس پیغام کے ساتھ, جب کرونا وائرس چل رہا ہے, کرونا وائرس کے کیسز کی جو تعداد ہے اس کے اوپر آلدو کچھ چیزیں کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کے لیے آپ کو ذمہ دار ہونے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے کاروباری ایکٹیویٹیز کے لیے, جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس کے لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. اپنے گھر سے جب بھی باہر نکلیں ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. اشیاء خور و نوش کے لیے آپ کنزیومر مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ایک تو آپ نے فزیکل اور سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے, اور آپ نے ماسک خود بھی لگانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.